اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیاں کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عورت کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں اس میں نظر آنے لگ جائیں تو ایسی عورت سے جلد اپنی جان چھڑا لو۔ پیارے دوستو، یہ دنیا مرد عورت کے وجود سے چلتی ہے۔ کسی بھی چیز کی ترقی اور بہتری صرف مرد حضرات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عورت بھی ایک اہم کردار انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی بھی مذہب عورتوں کے مقام اور حیثیت اور اس کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس طرح سے اسلام نے عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے، اس کی مثال دوسرے کسی بھی مذہب میں دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم اور ہر اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو بہت ہی ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سر چشمہ جانا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم سے آزادی کا پیغام تھا۔ اسلام ان تمام کا جاہلانہ رسم اور رواج کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور عورت کو اس کے حقوق ادا کیا اور جس عزت کے لائق تھی وہ سب اسے دیا۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ پہلے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راز کرتی ہے اور پھر بہن بن کر بھائی کے سچی دوست بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ میں اپنے شوہر جیون ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ پیارے دوستوں، جان لیجئے کہ کسی بھی عورت کا مقام، اس کا گھر جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے، اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو دنیا کی کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا ہے۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ کے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور انسان کو ان کی پاکیزہ رشتوں کی پہچان کروائی۔ ویڈیو میں عورت کی وہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں جن سے عورت کا کردار کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی وجہ سے عورت کو منحوس اور بدبخت پہچانا جاتا ہے۔ یہ 3 کام یا 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہیں وہ منحوس اور بدبخت کہلاتی ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوتی ہے تو شوہر کی فرما برداری کی بات ضرور ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورتوں کی تعریف کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کی جان و مال کی حفاظت کرے، کیونکہ اس پر سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت ہے اور نماز کے تمام ارکان میں سب سے بڑا ارکان سجدے کا ہے، لیکن اسلام نے
شوہر کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو دوسرا حکم بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر سوار ہو تب بھی وہ اس کا حکم مانے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اس بیوی کو بد دعا دیتی ہیں۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی عزت و وقار کا محافظ ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت دنیا و آخرت کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی تاکید اس طرح آئی ہے کہ عورت جو بھی کام کرے اس سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتی ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 نشانیاں جس عورت میں پائی جائیں وہ عورت منحوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ ساتھ پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ 3 کام کسی بھی عورت کو نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔